امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بچے تھے نا، حافظہ بڑا مضبوط تھا، بڑا مضبوط حافظہ تھا. تو کیا ہوا کہ بڑے بڑے فقہا امام شافعی کی مجلس میں بیٹھتے تھے. حافظہ مضبوط تھا تو ان کو کام ہوتا تھا صرف حدیث سے کہ کون حدیث سنا رہا ہے. تو امام شافعی تو اتنے زیادہ ذہین مزاج کے تھے، اتنے زیادہ کوئی ذہین انسان تھے کہ جب 11 یا 12 برس عمر تھی تو امام شافعی خالصتاً قریشی تھے اور مکے کے رہنے والے تھے. تو جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے والد صاحب نے مدینے بھیجا امام مالک کی مجلس میں، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں شریک ہوئے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں جو رنگ تھا وہ بہت شاندار رنگ تھا. یعنی آپ اتنا سا سمجھیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو سال کے 365 جوڑے ایک رئیس ہدیہ کرتا تھا، اور اس کا یہ کہنا تھا، گزارش تھی، درخواست تھی کہ روزانہ ایک سوٹ پہن کے رات کے وقت اس کو صدقہ کر دیا جائے. اور طلبہ تو بیچارے غریب مسکین ہوتے ہیں، وہ تو 2 روپے یا 10 روپے کے بھی ان کو طلب ہوتی ہے، اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ پیسے کیسے خرچ کیے جاتے ہیں. وہ 2 روپیہ سنبھال کے خرچ کرتے ہیں. جو زیادہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں ان کو تو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا، جس نے یہ غریبی دیکھی ہوتی ہے وہ سمجھ سکتا ہے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا صرف آپ کپڑوں کا دیکھیں کیا حال تھا. 1600 طلباء امام مالک کی نشست میں بیٹھے ہوتے تھے اور ایک ہوں کی آواز نہیں نکلتی تھی کہ حدیث کا روب اور حدیث کا دبدبہ اتنا زبردست تھا کہ قبر اطہر صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوتی تھی اور آپ اس کی دیوار مبارک کی طرف اشارہ کیا کرتے تھے. قال قال صاحب هذه القبر، اس قبر والے نے یہ بات فرمائی، اس قبر والے نے یہ بات فرمائی. اگر کوئی غلطی آ جاتی، یعنی طالب علم کوئی حدیث پڑھنے میں زبر زیر کی غلطی کر دیتا ہے یا پھر کسی راوی کا نام یہاں کا نام وہاں اور وہاں کا نام یہاں بول دیتا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب یہ اعراب ہے اس کے، وقال قال رسول اللہ کو رسول اللہ پڑھ دیا. مثال دے رہا ہوں، یہ غلطی تو نہیں کی جاتی، بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، یہ تو معمولی سی چیز ہے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹیاں وہ پردے سے سن رہے تو لکڑی پر لکڑی مارتی تھی، وہ لکڑی پر لکڑی مارتی تھی جس سے پتہ چل جاتا تھا حدیث پڑھنے میں غلطی کی ہے. لیکن کسی کو بولنے کی اجازت نہیں تھی کہ حدیث کا کاروب ایسا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ذکر کی جا رہی ہے اور کوئی وہاں پر بول پڑے، نہ، ممکن نہیں. امام مالک تو بہت پہلے کے آدمی ہیں نا. میرے استاد محترم حضرت مولانا حنیف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہو گئے. حضرت نے فرمایا کہ مسیح الامت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دروازہ بند کر دینا، ٹھنڈا کر رہی ہے. حضرت کا جو درس ہوتا تھا تو حضرت یوں بیٹھ جاتے تھے، یوں بیٹھ جاتے تھے. مجھے دیکھنا سر ہلکا سا دائیں طرف جھکا ہوا، یوں ہاتھ بندھے ہوئے، اور حضرت یوں بیٹھ جاتے تھے. فرمایا کہ 5 گھنٹے درس دیتے تھے، سر یہاں سے نہیں، یوں نہیں کرتے تھے. یعنی شغف حدیث کا ایسا تھا کہ یوں بیٹھے ہیں تو یوں ہی بیٹھے رہے. اللہ اکبر. مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. سید نے فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ ان سے کہا کہ آپ نے جو حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ سے جو کچھ باتیں سیکھی ہیں تو آپ نے اس کی ایک کاپی بنائی ہوئی ہے، مجھے پتا چلا ہے. جی
کہ مجھے وہ کاپی چاہیے. کہ ٹھیک ہے عصر کے بعد آئیے گا تو لے لیجئے گا. کہنے لگی کہ میں گیا تو مجھے لیٹ ہو گئی. تو حضرت کسی کام میں نہیں لگے, حضرت وہ کاپی لے کے بیٹھے ہوئے تھے. تو میں گیا, میں نے کہا حضرت مجھے بہت تاخیر ہو گیا, میں معافی چاہتا ہوں. تو فرمایا کہ کوئی بات نہیں, میں آپ کے انتظار میں بیٹھا تھا کہ یہ آپ کو دی ہے, اب میں کوئی دوسرا کام کروں گا. ایسی انسان کی عزت, انسان فرماتے حضرت کے پاس ہم حاضر ہوئے تو حضرت کے پاؤں پہ زخم تھا, مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور زخم ایسا تھا کہ وہ اوپر سے چھلا ہوا تھا. فرمایا جب میں نے دیکھا زخم اوپر سے چھلا ہوا تھا. اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو, لیکن جس کے ساتھ ایسا ہوا ہوتا ہے نا اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا درد کیسا ہوتا ہے. اگر زخم کے اوپر کوئی چیز ہلکی سی ٹچ ہو جاتی نا, کھلا ہوا زخم ہو, ایک تو یہ نا زخم کے اوپر کوئی کھال آئی ہوئی, کالے رنگ کی کھال آ جاتی ہے, ایک تو یہ کہ یہ کھال آئی ہو, نہیں بلکہ صرف زخم کھلا ہوا ہے, یعنی اس کھال کے بغیر اس کے اوپر کچھ بھی لگ جائے تو انسان کا درد سے برا حال ہو جاتا ہے. اور چاہے جائے گی کہ اس کے اوپر مکھی بیٹھ جائے. اور نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت کے پاؤں پہ یہاں پر زخم تھا تو اس کے اوپر مکھیاں بیٹھی ہوئی تھی. تو حضرت ہٹا نہیں رہے تھے تو طلبہ ہٹاتے تھے, اور جب طلبہ ہٹاتے تھے تو کہتے تھے چھوڑ دو اللہ کی مخلوق ہے, کیا کرتے ہو. بار بار فرماتے چھوڑ دو اللہ کی مخلوق ہے, کیا کرتے ہو. ایسے لوگ تھے. فرمایا کہ ایک دن رات کے تہجد کے وقت اٹھے تو دیکھا مولانا مسیح اللہ خان صاحب دروازے کے سامنے, جلال آبادی دروازے کے سامنے یوں کھڑے ہوئے, ٹیک لگا کے سوئے ہوئے. تو حضرت کیا مسئلہ ہوا کیا, اور میرے روشندان سے بلی اندر چلی گئی تھی اور وہ بستر پہ سو رہی ہے. اللہ کے ایسے پیارے بندے. تو میں بتا رہا تھا, اچھا وہ مفتی امجد صاحب رحمۃ اللہ تعالی, مفتی امجد صاحب دامت برکاتہم حضرت والا کے خلیفہ, فرمایا کہ میں نے مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جلال آبادی کو ایک مرتبہ دیکھا کہ حضرت بستر پر سوتے ہیں تو یوں سوتے ہیں, یوں کر کے نا, ٹانگیں پھیلا کے, ٹانگیں سکیڑ کر اور سر نیچے جھکا کے یوں سوتے ہیں. تو کسی نے کہا حضرت ایسے کیوں سوتے ہیں؟ کہا اللہ مجھے دیکھ رہے, میں ٹانگیں کھول کے سو, اللہ مجھے دیکھ رہے, میں ٹانگیں پھیلا کے سو, نہیں مجھ سے نہیں ہوگا. ایسا ان کے اوپر اللہ کا جلال غالب تھا, ایسا اللہ کا تعلق ان کے اوپر غالب تھا. اور ایسا نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ایسا بننا ہے, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ اللہ کی محبت اور اللہ کا تعلق انسان کو بعض مرتبہ ان چیزوں پہ مجبور کر دیتا ہے. وہ بھی ہماری طرح کے انسان تھے, ان کو بھی ہماری طرح بھوک لگتی تھی, ان کو بھی ہماری طرح سہولتیں دیکھنے کا جی چاہتا تھا, ان کو بھی ہماری طرح طرح کی چیزیں اور طرح طرح کے مرغن چیزیں اور اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کا جی چاہتا تھا. لیکن آخر کیا چیز تھی کہ جس کا ان کے اوپر ایسا غلبہ آ گیا کہ ان کی زندگی میں ایسا فرق آیا, اتنا بڑا فرق ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کی بات سنا رہا تھا کہ یہ چھوٹی عمر تھی, 11-12 سال, جن 11-12 سال کے بچے کو لاؤبالی سمجھتے ہیں, بے وقوف سمجھتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک کی مجلس میں آئے. بات امام مالک کی بتا رہا تھا, کوشش کروں گا پورا کروں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا ہوا کہ درس میں پہنچے, والد نے بھیجا, درس میں پہنچے تو دائیں بائیں دیکھا, نہ کوئی کاغذ ہے, نہ کوئی قلم ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو ایک تنکا لیا اور تنکا رکھ کے زبان سے لگایا اور لکھنا شروع کیا. زبان سے لگایا, لکھنا ہاتھ پہ. اب حدیث کا درس ہو رہا ہے, امام مالک جیسا شخص حدیث کا اکرام کرنے والا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہمارے اکابرین نے دین کا حق ادا کیا. ارے ہم تو کچھ بھی ایسے ہی, 2 کوڑی کی شخصیت بھی نہیں, 2 کوڑی کا عمل بھی نہیں ہے, اور ہیں ہم دین کے نام لیوا.
ہمارے اکابرین کو تو میں نے سنا قسم باللہ، اللہ کی قسم کھاتا ہوں میری کوئی اوقات نہیں، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ وہ مجھ جیسے نکمے سے کام لے رہے ہیں۔ یہ لوگ ایسی باتیں کر رہے تو میرے جیسے کا کیا مقام ہے؟ ہم 4 روپے لگا کر 4 کتابیں پڑھ کے 4 مسئلے بتا کے ہم سمجھنے لگتے جی ہم نے تو بڑا ہی کام کر دیا۔ اللہ اس اکڑ سے، اس تکبر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ لوگ جتنا دین کے قریب ہوتے تھے اتنی تواضع انکساری بڑھتی تھی۔ امام شافعی کو سبق کے درمیان تو کچھ کہہ نہیں سکتے تھے کہ حدیث ہو رہی ہے، اللہ کے نبی کی بات ذکر کی جا رہی ہے، اور جس قدر عظمت سے آپ دیکھیں کہ میں نے جو آپ کو ماحول بتایا ہم اس کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن کیا اس وقت حال ہوگا، کس طرح کا حال ہوگا کہ 16 لڑکے بیٹھے جن کے سانس کی آواز سے بھی شور مچنے لگ جاتا ہے، لیکن ان کی ایک چیز کی ایک وہ جو پتا ہلتا ہے اس کی آواز بھی صاف سنائی دیتی تھی۔ تو کیا عالم ہوگا حدیث کا، صرف اتنی سی بات سے اندازہ لگائیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا درس ہو رہا ہے اور درس ہونے میں حضرت کا صرف چہرے پر رنگ بدلی ہوا، پھر دوسری دفعہ رنگ بدلی ہوا، پھر تیسری دفعہ رنگ بدلی ہوا، پھر کئی مرتبے رنگ بدلی ہوا۔ سبق ختم ہوا تو طلباء نے پوچھا کہ حضرت آپ کے چہرے کا رنگ آج سبق کے درمیان بار بار متغیر ہو رہا تھا، تو کہا کہ ہاں میری قمیض اٹھا کے دیکھو شاید کوئی چیز گھس آئی ہے اس میں۔ قمیض اٹھا کے دیکھا تو کپڑوں میں ایک بچھو گھسا ہوا تھا، اور اس بچھو نے آپ کی کمر کے اوپر 17 جگہ پہ ڈنگ مارا تھا، اور حضرت اپنی جگہ سے ہلے نہیں کہ اللہ کے نبی کی بات سنا رہا ہوں۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، تو جو مرضی دل میں، یہ تو ضعیف ہے، یہ موضوع ہے، یہ ضعیف ہے، یہ موضوع ہے، یہ ضعیف ہے، یہ موضوع ہے، اتنے دھڑلے سے بول رہے ہوتے ہیں کہ ڈر لگتا ہے کہ حدیث کو انہوں نے کھلونا بنا لیا کہ ہر بندہ دوسرا اس پہ رائے دینا لگ رہا ہے، ہر شخص اس پہ رائے دینا اپنا حق سمجھتا ہے۔ جی میں نے مولوی صاحب سے سنا تھا، میں نے مولوی صاحب سے اپنے لیے سنا تھا، لوگوں کو سنانے کے لیے تو نہیں سنا تھا۔ نہ حدیث کے فن کا پتہ ہے، نہ حدیث کے علم کا پتہ ہے، اس میں رائے ہم رکھ رہے ہیں۔ تو الدین کلہ ادب، دین تو ہے ہی ادب، جب تک مزاج میں ادب نہیں آتا دین نہیں بیٹھتا اندر۔ پچھلے دنوں ایک سیمینار ہوا، یہ سیمینار میں کئی ایسے سیمینار میں دیکھ چکا ہوں، یہ پچھلے دنوں کی بات۔ سیمینار ہوا، دین کو بطور معلومات، دین کو سمجھا جاتا ہے بطور معلومات، بس اس کے اوپر دین نہیں۔ اس میں ایک صاحب نے ایک ایپ شیئر کی کہ بھئی یہ ایپ ہے، اس ایپ کے ذریعے سے آپ دین پڑھ سکتے ہیں اور یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ یہ معلومات بھی لے سکتے ہیں، یہ معلومات جو مولوی صاحب کہتے ہیں آپ اس کو کراس چیک بھی کر سکتے ہیں، جو حضرت صاحب کہتے ہیں اس کو آپ کراس چیک بھی کر سکتے ہیں، اور وہ ایسا ہے ویسا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں اس ایپ کا نام نہیں لینا چاہتا، میں نے ان سے کہا کہ اچھا ماشاءاللہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اس کے اندر مزید کیا ترقی ہے کہ اس ترقی کو ہم ٹچ کر جائیں، یہ بھی بڑی بات ہے کہ یہ آپ کو ایک ایک چیز کے بارے میں معلومات دے رہی ہے۔ آپ بطور مثال یہ پوچھنا چاہتے ہیں، مسئلہ لکھا کمپوز کیا جواب آ گیا، مسئلہ لکھا کمپوز کیا جواب آیا، کمپوز کیا جواب، کمپوز کیا جواب، کمپوز کیا، بھائی اتنا تفصیلی جواب دے رہے ہیں، ایسا جواب تو کوئی مولوی صاحب مفتی صاحب دے ہی نہیں سکتے۔ میں نے کہا ہاں لیکن مجھے بتائیں یہ ایپ ہے کس کے لیے؟ دین سیکھنے کے لیے۔ میں نے کہا اگر دین سیکھنے کے لیے تو آپ غلط کہہ رہے ہیں، دین پہ عمل کرنے کے لیے یہ ایپ ہے نہیں، یہ دین سیکھنے کے لیے، اور میں نے بھی الحمدللہ اسی سے دین سیکھا ہے۔ تو میں نے کہا پھر یہ ایپ یہیں تک کیوں رکھی ہے آپ نے؟ آپ ایک ایسی ایپ بھی بنائیے نا، بھی اس میں ایک وقت میں اتنی معلومات ہو جاتی ہیں جتنی آسمان پہ ستارے ہیں، پلینٹس کے بقدر اس میں معلومات ہو جاتی ہیں، اور بہت سی چیزیں۔ میں نے ان سے کہا ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن اس پہ بس نہ کریں آپ، بلکہ مسئلہ یہ کہ مولوی صاحب کے پاس تو 10 لوگ آتے ہیں، 100 لوگ آ جاتے ہیں، بس اب ایسا کیجیے نا، ڈاکٹروں کے پاس لائنیں لگتی ہیں، ایک ایسی ایپ بنائیے نا کہ اس میں سارا علاج کا طریقہ کار ہونا ہے نا، سارے علاج کا طریقہ کار ہو۔ پھر ایک ایسی ایپ بنائیے کہ جس میں پورا طریقہ کار ہو کہ موٹر سائیکل کیسے مینوفیکچر کی جاتی ہے،
ہر بندہ خود سے موٹر سائیکل مینوفیکچر کرے. کیا ہم ہونڈا کے پیچھے لگے ہوئے، کیا ہم فلاں کمپنیوں کے پیچھے لگے ہیں. ایک ایسی ایپ بنائی جائے جس کے ذریعے سے خود بخود گھر جو ہے ری بلڈ کیا جا سکے. کیا ہمیں بجلی کے کام کے لیے الیکٹریشین کی ضرورت ہوتی ہے، اس کام کے لیے اس کی ضرورت ہے، اس کام کے لیے. ایسا کریں نا آپ، ایسا کریں. اور ایسا دنیا میں ہو بھی رہا ہے، لوگ کرتے بھی، لیکن کیا چلتا ہے جی. یہ ویڈیو دیکھ کے کوئی اپنے گھر کے اوپر اپنے گھر کی ساری بجلی سیٹ کر لیتا ہے. بجلی تو سیٹ کرتا ہے لیکن خود بھی قبرستان پہنچ جاتا ہے. تو بھئی کیا ہے، کیا مسئلہ ہے. دین صرف معلومات کا نام سمجھ لیا ہم نے، صرف معلومات کا نام دین، بس. معلومات کا نام تو دین ہے ہی نہیں. دین معلومات کا نام نہیں ہے. اللہ، دین تو اپنے اندر اتارنے کا نام، دین سیکھنے کی چیز ہے. دیکھو کیا کر رہا ہے. دین سیکھنے کی چیز ہے، دین سننے کی چیز نہیں ہے. صرف میں بتا رہا ہوں، امام مالک بھی تو وہ حدیث پڑھتے تھے جو ہم حدیثیں پڑھتے سنتے ہیں، لیکن یہ لوگ دین کو ان کے اوپر کیوں اثر کرتی تھی؟ اس لیے کہ یہ کسی اور پیرائی سے لیتے تھے، یہ اس ادب اور احترام سے لیتے تھے کہ یہ پیارے نبی کی بات ہے. ہم اس کو لیتے ہیں کراس کوسچننگ کے لیے، تو پھر اس میں یہی چیز چلتی ہے. اللہ حفاظت فرمائے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی نشست میں بیٹھے امام شافعی لکھ رہے ہیں. تو امام مالک نے درس کے بعد، درس ختم ہوا تو بولا ادھر آؤ. یہ کیا طریقہ ہے؟ تم حدیث کو تھوک سے لکھ رہے تھے، یہ تو بے ادبی ہے حدیث کی. حضرت اصل میں کچھ نہیں کر رہا تھا، میں شرف کتابت حاصل کر رہا تھا. جس وقت میں فلاں کا شاگرد ہوں، ٹھیک ہے. پہلے زمانے میں ایسا تھا، میں نے امام بخاری سے کتابت کی ہے، میں نے امام مالک سے کتابت کی ہے. یہ ایک بہت بڑا شرف ہوتا تھا، بہت بڑا عزت اور اکرام کی بات ہوتی تھی کہ فلاں نے فلاں سے کتابت کی ہے، فلاں نے فلاں کے سامنے زانو تلمذ رکھا ہے، فلاں نے فلاں سے. تو شرف کتابت حاصل کرنے کے لیے تمہیں پین اور تمہیں کاغذ اور قلم لانا چاہیے تھا. تو میں لا نہ سکا کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ درس کے اوقات کیا ہیں، تو اس لیے میں نے یہ کیا. لیکن اس کے ساتھ لگے تو اگلے درس میں یہ شرف کتابت حاصل کر لیتے. تو امام شافعی کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ لکھنے سے چیز زیادہ یاد ہوتی ہے، اس لیے میں نے اس کو لکھ لیا تھا. تو میں نے وہ لکھانے کا ایک یہ فائدہ ہے، وہ فائدہ ویسے حاصل نہ ہوتا. کہ تمہیں کیا یاد ہے بتاؤ. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے وہ 300 کے 300 احادیث اسی ترتیب سے امام شافعی نے سنا دی جس ترتیب سے امام مالک نے سنائی تھی. تو امام شافعی کہنے لگے یہ طالب علم تو بڑے کام کا ہے. کہاں سے آئے ہو؟ مکے سے آئے ہو. کیا ہو؟ قریشی ہوں. ہو چلو جی میرے پاس دعوت کرو. 3 دن تک میرے پاس رکے. امام مالک کی بیٹیاں بڑی عالمات فاضلات تھیں، اور ہماری تاریخ میں جو خواتین کا کام ہے، ویسا کام مرد کر ہی نہیں سکے. اللہ اکبر. یہ ایک کتاب لکھی تھی تحفۃ الفقہاء. یہ تحفۃ الفقہاء یہ کتاب ایک خاتون نے لکھی تھی، اور بہت بڑے عالم کی بیٹی تھی یہ. تو انہوں نے یہ لکھا، چیلنج کیا پورے عالم اسلام میں کہ جو اس کتاب کا جواب دے گا میں اس سے نکاح کروں گی. تو بہت سے علماء نے اس چیلنج کو قبول کیا اور کتابیں لکھی. جب کتاب لکھ کے لائی اور حضرت کے پاس بیٹھی، وہ صاحب آئے اور پردے سے بات ہوئی، تو تحفہ کے سامنے خاموش، زبانی نہیں ہلا پا رہے. کہ وہ ایسے سوالات کرتی تھی کہ مولوی صاحب بند ہو جاتے، بیٹھ جاتے. اور سوال جواب بڑا عجیب ہوتا ہے، معمولی سوال جواب نہیں ہوتے. پڑھنے پڑھانے والے جانتے ہیں کیا ہوتے ہیں، جن علماء کی نشستیں لی ہیں وہ جانتے ہیں. تو کاسان سے چلے امام کاسانی رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے وہاں سے لکھنا شروع کی، اور ان کے شہر تک پہنچتے پہنچتے 7 جلدیں
بدائع الصنائع کی مکمل ہوگی. تو یہ کتاب رکھی نا سب سے کم بدائع الصنائع. ابھی تو 10 جلدوں میں 7 جلدوں میں 7 جلدیں پوری ہو چکی تھیں. اور یہ کتاب پیش کی. جب کتاب پیش کی تو کہتے ہیں اوہ ہو حضرت پردے میں بلایا اور بات چیت کی تو والد صاحب سے کہنے لگی کہ روئے زمین پر سب سے بڑا عالم یہی شخص معلوم ہو رہا ہے. اشارہ کافی تھا. والد صاحب نے کہا جی نکاح ہو جائے. کہ جی ہو جائے. کہ مہر کیا ہوگا؟ کہ یہ کتاب ہی میرے لیے مہر ہے. چنانچہ نکاح ہوا. اب فتاوا امام کاسانی لکھتے تھے. فتاوا یہ تحفہ لکھتی تھی اور امام کاسانی نیچے دستخط کرتے تھے. یہ خود دستخط نہیں کرتی تھی. اور بعض مرتبہ ایسے ہوتا تھا کہ مسئلہ آتا تھا امام کاسانی اس کا جواب لکھتے تھے اور تحفہ لکھتے تھے ھذا جواب غلط فاحش. یہ بہت غلط جواب ہے. صحیح جواب یہ ہے. اور امام کاسانی سر نہیں ہلا سکتے تھے. ہمارے اکابرین میں سے گزرے ہیں ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ. پچھلے کچھ عرصے میں انتقال ہوا. حضرت نے اپنی صدارت میں ایک کتاب شائع کروائی جس میں 45,000 محدثات خواتین کا ذکر ہے. 45,000 محدثات خواتین، یعنی اتنی خواتین جو محدث رہی ہیں، جنہوں نے حافظ قرآن نہیں، محدث، یعنی جن کو 1 لاکھ سے زیادہ احادیث زمانیات تھی، جنہوں نے ایسے ایسے کام کیے. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کی والدہ صاحبہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت کی والدہ کو 6 پارے حفظ تھے. مدت رضاعت میں روزانہ جب بچے کو دودھ پلاتی تو وہ پارے دہرایا کرتی تھی. اور حضرت جب مدرسے میں گئے تو 3 پارے زبانیات تھے. 3 پارے زبانیات تھے. بعض لوگوں نے 6 پارے زبانیات تھے. تو کیا ہوا کہ ماں کے پڑھنے سے بچے کے کان میں بات چلی گئی. ماں پڑھتی رہتی تھی، بچے کے کان میں بات جاتی رہتی تھی. تو امام کاسانی رحمت اللہ علیہ وہاں چلے گئے، حج کے سفر پہ گئے. تو جو بادشاہ وقت ہے وہ آگے اور کہنے لگے روئے زمین کے سب سے بڑے عالم آج ہمارے پاس موجود ہیں. آپ واپس نہ جائیں بلکہ آپ یہاں پر امامت کریں اور آپ یہاں پہ مستقل رہائش رکھیں اور عہدہ قضا ہمارے لیے قبول کیجیے. کہ بیوی بچے کا ان کو رقہ بھیجیے، شاہی پروٹوکول میں ان کو بلاتا ہوں. کہ ٹھیک ہے. رقہ بھیجا، شاہی پروٹوکول آیا اور وہ جناب بچوں کو لینے کے لیے پہنچے. جب بچوں کو لینے کے لیے پہنچے تو کہا یہ کیا ہے؟ کہ امام کاسانی نے خط لکھا. کوئی خط کھولا، اس کے پیچھے لکھا کہ افسوس روئے زمین کا سب سے بڑا عالم ایک ہی سفر کے اندر 3 بڑی غلطیاں کر بیٹھا. پہلی غلطی، حرم شریف کے اندر مستقلاً رہائش. حرم شریف کے اندر مستقلاً رہائش حنفیہ کے ہاں مکروہ ہے. کیا وجہ ہے کہ آپ نے حرم میں مستقلاً رہائش رکھی اور کس وجہ سے آپ نے حنفیہ کا مسلک چھوڑا؟ میں کچھ خاص الفاظ استعمال کروں، آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کر لیں، میں نہ چھوڑیں. ایک بات. دوسری بات، عہدہ قضا کو امام صاحب نے قبول نہیں کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ جس کو قاضی بنایا سمجھو بغیر چھری کے ذبح کیا گیا، اور آپ نے چپ کر کے عہدہ قضا قبول بھی کر لیا. واہ، اتنی بڑی غلطی. اور تیسری بڑی غلطی، صحیح حدیث ہے بخاری کی صحیح حدیث ہے، عورت کا اپنے ذو محرم کے بغیر سفر کرنا جائز نہیں. اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں بغیر محرم کے سفر کر کے مکہ شریف آ جاؤں. کیا وجہ ہے کہ آپ اپنے اتنی صحیح حدیث کو بھول گئے؟ واپس آئے تو امام کاسانی نے خط پکڑا اور جیب میں ڈال لیا. رات کو جب سب سو گئے، اونٹ پہ بیٹھے اور نکل گئے. جب فجر کی نماز کا وقت آیا دیکھا امام صاحب غائب ہے. گھر گئے، دیکھا گھر میں سامان موجود نہیں، اونٹنی موجود نہیں. پھر پتہ چلا کہ جی وہاں جگہ جاتے جاتے پتہ چلا حدود سے باہر نکل چکے ہیں، واپس آ گئے. ایسی ہوا کرتی تھی ہماری خواتین.
ہندا ابو سفیان کی بیوی ہے، جس نے حضرت سیدنا حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، جب مسلمان یرموک کی جنگ میں ہارنے لگے تو واپس جانے لگے تو ساری خواتین سے کہا کہ چوبے نکالو، وہ جس سے خیمہ باندھا جاتا ہے وہ لوہے کی چوبے نکالی، اور جو مجھے اس کے منہ پر مارتے، کیا ہے، کیا وجہ ہے تم شہادت سے بھاگ رہے ہو، کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کے نبی کی ملاقات سے بھاگ رہے ہو، واپس جاؤ۔ مسلمانوں کا لشکر پیچھے خواتین کے خیموں تک ہے، 1-1.5 کلومیٹر پیچھے ہوتا ہے، خیموں تک آ گیا، اور پھر ان خواتین نے دھکا دیا اور اندر نکالا۔ تو یہ تو ہماری خواتین کا کردار ہوا کرتا تھا۔ حضرت زرار بن عزرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے جنگ فتوح شام میں بڑا تفصیلی قصہ لکھا ہے کہ یہ جب جنگ ہونا شروع ہوتی تو جنگ میں کیا کرتے کہ اپنی قمیض اتار کے پھینک دیتے اور صرف نیزے سے لڑائی کرتے تھے۔ اب نیزے کی لڑائی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں ڈھال استعمال نہیں ہو سکتی، جس میں زرہ استعمال نہیں ہو سکتی، تو نیزے کی لڑائی، کیونکہ نیزے سے جب لڑائی کرے گا تو ڈھال زرہ تو تلوار کو روکتی ہے، تو نیزے کو تو کوئی چیز نہیں روک سکتی، تو نیزے سے لڑائی کرتے تھے، اور کتنے ہی نیزے ٹوٹتے، دشمن کا نیزہ اٹھاتے، پھر مقابلہ۔ تو کبھی یہ اکیلا آدمی 5000 کے جتھے میں گھس جاتا ہے اور سب کو بھگا دیتا ہے، اس کو قابو کرو۔ چنانچہ جال ڈالا حضرت زرار ابن عزرو پر اور قابو کر لیا، دشمن قریب تو ہے نہیں، نیزہ پھینک کے مارے گے تو جیسے ایک مرے گا، اس کے بعد نیزہ نہیں ہوگا۔ اب قید ہو گیا، اور قید کر کے زرار بن عزرو کو لے کے نکل گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے 10 بندوں کا دستہ بھیجا، ان کی تلاش میں تھا، تو دیکھا کہ اگلی جنگ کے اندر ایک سوار ہے جو کہ سیاہ نقاب میں ہے، اور اس کا بدن ایسا بھاری ہے کہ جس گھوڑے پہ سوار ہے گھوڑا ہانپ رہا ہے، وہ دشمن کے لشکر میں جاتا اور جا کے کشتوں کے پشتے لگاتا ہے، پورے لشکر کو کاٹتا وہ پیچھے تک چلا جاتا۔ یہ 3 لاکھ کا لشکر مسلمانوں کے مقابلے میں کھڑا۔ آپ سوچیں پورے کراچی اجتماع کو پار کرنا، کاٹتے پھاڑتے یہ گئے، پھر جب واپس آئے تو دیکھو بھی یہ اتنا زبردست نوجوان ہے جس کا گھوڑا ایسے سدھایا ہوا ہے کہ وہ ہر لاش کو اپنی ٹانگوں سے کک مار کے سائیڈ پہ کرتا ہے تاکہ بھاگنا آسان ہو۔ وہ دشمن کے لشکر کو توڑتا ہوا جاتا ہے اور واپس آتا ہے۔ حضرت خالد نے کہا بھی جب یہ واپس ہے تو گھیرا ڈالو، پوچھو تو یہ کون ہے، وہ آیا کہاں سے۔ دوبارہ گئے اور پھر واپس آئے، میں نے کہا کشتوں کے پشتے لگائے۔ کشتوں کے پشتے لگانے کا مطلب میں نے بڑا تلاش کیا، لغت میں مجھے ملا کہ ایک وار میں 3-3 4-4 لوگوں کو مارا، ایسے اس کو کہتے ہیں کشتوں کے پشتے لگانا۔ اور حضرت خالد ابن ولید نے گھیر روکا، بھئی کون ہو تم، اپنا نام بتاؤ جوان، تم اب شاید اپنا نام چھپانا چاہ رہے ہو۔ تو وہ حملے جو گھیرا تھا اس کو پھلانگتے ہوئے دوبارہ اندر گھسے، اور گھس کے لشکر کو کاٹتے پھر دوبارہ آئے۔ تو حضرت خالد ابن ولید نے روکا کہ تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت کا واسطہ، بتاؤ تو صحیح کہ تم کون ہو۔ تو جو نقاب تھا اس کے پیچھے سے حضرت خولہ بنت عزو کی آواز ہے کہ میں خولہ ہوں زرار کی بہن، کہ جس کو دشمن قید کر کے نکل گیا۔ تو حضرت خالد نے کلمات کہے، بڑے تاریخی کلمات ہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہماری بہن کو لڑنا پڑ رہا ہے، اب ہم اس دشمن کو نہیں چھوڑیں گے۔ پھر حضرت زرار کو آزاد کروایا۔ تو ہماری خواتین نے تو تاریخ میں اس طرح کے کام کیے۔ ہر رات کے اندر ایک خاتون گزری ہے جو کہ بڑی سخی تھی۔ افغانستان کے والی نے اپنی عوام کے اوپر ٹیکس لگائے، اور وہ ٹیکس اتنے زیادہ تھے کہ عوام نے اس ٹیکسوں کو دیکھا، تو دیکھنے کے بعد بادشاہ کے دربار میں اپنے نمائندے بھیجے کہ یہ ٹیکس اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ہم 4 سال تک ان ٹیکسوں کو ادا کرتے رہے تب بھی یہ ٹیکس ختم نہیں ہوں گے، تو آپ ہمارے اوپر یہ ظلم نہ کرو، اور آپ یہ ٹیکسوں کو واپس دو، اور کسی اپنے حکومتی ادارے سے ان پیسوں کو پورا کریں جو آپ کو نقصان ہوا ہے فلاں چیز کے اندر۔
لمبا قصہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ لوگ چلے ہیں اپنے اس علاقے میں اور ہرات میں پہنچے، ان کو پتہ چلا کہ وہاں ایک خاتون ہے جو بڑی سخیہ ہے، بڑی ہی سخی ہے، اور بڑے ہی اس کے ہاتھ میں سخاوت ہے، اللہ نے اس کو بہت دیا بھی ہے۔ اور جو ایسے سخی لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔ سارا مال ان کا نہیں ہوتا، بلکہ کچھ لوگ بھئی یہ آپ کے پاس تو ضرورت مند لوگ آتے رہتے تو آپ ان کو دے دیا کریں۔ تو اصل میں تو نام ایسوں کا بن جاتا ہے، نام حضرت مفتی نعیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بن جاتا ہے، نام مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع صاحب کا بن جاتا ہے۔ میں الفاظ نقل کروں کسی بہت بڑے عالم کے، نام بن جاتا ہے ڈاکٹر عبدالحی رفیع رحمۃ اللہ علیہ کا، لیکن اصل مخلصین ان کے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، جن کی گواہی وہ صرف وہ اللہ کو دے سکتے ہیں، اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا چولہا کس کی وجہ سے جل رہا تھا، ہمارا گھر کس کی وجہ سے، ہمارے بچے کس کی وجہ سے پل رہے تھے۔ ان کو تو پتہ، اصل یہ مخلصین ہوتے ہیں، یہ تو نام سامنے ہو جاتے ہیں، تو نام سامنے آ جاتا ہے، جی فلاں ٹرسٹ ہے، جی فلاں ادارہ ہے، فلاں بندے نے مدد کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہت چیزیں ہیں لیکن ظاہر بات ہے ساری باتیں کہی نہیں جا سکتی۔ تو اب وہ خاتون، ان کے پاس یہ لوگ آئے، ہرات کی خاتون تھی، پردے میں بات کی کہ ہمارے والی کی طرف سے یہ مسائل ہیں اور عوام سخت مشکلات کا شکار ہے۔ تو اس نے کپڑا دیا اور کہا کہ یہ کپڑا لے جاؤ، اور اس کپڑے کی قیمت جتنے ٹیکس تم نے بتائے ہیں، اس کپڑے کی قیمت اس سے 2 گنا زیادہ ہے۔ ویسا کوئی کپڑا تھا، واللہ علم۔ بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ وہ کپڑا نہیں تھا بلکہ سونے کی بھری ہوئی بوری تھی۔ یہ ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں یہ قصہ لکھا ہے۔ تو جو ابن بطوطہ کی روایت ہے وہ یہی، اس نے کپڑا دیا، اور وہ کپڑا جب مارکیٹ میں گیا، بڑے بڑے لوگوں نے دیکھا، ہر ایک نے کہا کہ اس کی قیمت ہماری کئی دکانوں سے بھی کئی گنا زیادہ ہے، لہذا ہم اس کپڑے کو خرید نہیں سکتے، والی شہر سے اس کپڑے کو خرید سکتا ہے۔ چنانچہ ہرات کے والی کے پاس گئے، اور ہرات کے والی غیاث الدین، بعض حضرت نے بلبیس بھی لکھے لیکن بلبیس کوئی اور تھے، تو غیاث الدین کے پاس گئے، کہا یہ کپڑا خریدیں۔ بھئی کس نے کپڑا دیا؟ کہا یہ سارا قصہ ہوا۔ کہا نہ مجھے شرم آتی ہے، میں ٹیکس اپنی جیب سے ادا کروں گا، اور مجھے لے کے چلو اس محترمہ کے پاس۔ چنانچہ وہاں پر گئے اور کہا کہ آپ یہ اپنا کپڑا واپس لے لیجئے، اور ہمیں آپ کی سخاوت سے شرم آئی، لہذا ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس کو واپس لیں۔ تو وہ کہنے لگیں کہ اس کپڑے کو کئی نامحرم ہاتھ لگا چکے ہیں، پسندیدگی اور محبوبیت کی نظر سے دیکھ چکے ہیں، اب 2 کام میں نہیں کر سکتی۔ ایک تو جس چیز کے لیے میں وقف للہ کی نیت کر چکی ہوں، وہ میں اللہ کی نیت اپنے نفس کی نیت میں تبدیل نہیں کر سکتی، ایک تو یہ نہیں کر سکتی۔ دوسرا، میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ جس کپڑے کو اتنے نامحرموں نے دیکھا ہو، اس کپڑے کو اپنی زینت کا ذریعہ بناؤں۔ چنانچہ فقہا نے لکھا ہے، عورت کے جسم کے اوپر جو کپڑے لگے ہوتے ہیں، وہ کپڑے بھی نامحرم کی نظر میں نہیں آنے چاہیے۔ اس کے اوپر برقع پہنے، اس کے اوپر بڑی چادر پہنے، جو کہ اس کے سارے کپڑوں کو ڈھانپ لے کہ اس کے کپڑے اس برقعے کے اندر سے نظر نہ آئے، کہ جو اس کے جسم سے متصل ہے کپڑا، اس کپڑے کو بھی کوئی نہ دیکھے تو اس کے جسم کو دیکھنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ خیر، چنانچہ غیاث الدین نکلے اور انہوں نے کہا کہ اب اس کپڑے کو بیچنا ہے، اور بیچا، اور بیچ کر جامع مسجد ہرات بنائی۔ یہ آج بھی جامع مسجد ہرات افغانستان کی سب سے مشہور اور سب سے بڑی عظیم الشان مسجد۔ اب اتنی عظیم الشان مسجد وجود میں آئی، وہ اتنی بڑی مسجد نہیں، آپ خود سوچیں، حکومت کے 4-5 سال کے ٹیکسوں کے برابر جتنی کم قیمت کی مسجد بنی ہو تو وہ کیسی عالیشان ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ایسی عظیم الشان اور عالی شان مسجد ہے تو ظاہر بات ہے اس کا امام بھی اسی کے مطابق ہونا چاہیے۔
تو یہ سب پہنچے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ آپ آئیے اور آپ آ کر یہ مسجد کی امامت کو سنبھالیے۔ فرمانے لگے کہ میرے شاگرد یہاں پر ہیں اور یہ بہت دور دور سے آئے ہوئے ہیں، لہذا میں ان کو چھوڑ کر وہاں نہیں جا سکتا، کہ آپ کے شاگردوں کو بھی ساتھ لے آتے ہیں۔ ارے کہتے اللہ کے بندو، امام راضی کے شاگرد اتنے تھے کہ اکیلے امام راضی کے پاس جب آتے تھے تو آتے تھے، پورے شہر میں سناٹا ہو جاتا تھا، پورے شہر میں، یعنی ہزاروں لاکھوں کا شہر تھا، سارے شہر میں سناٹا ہو جاتا، اور جب چھٹی ہوتی تھی تو ساری دکانیں، سارے ہوٹل، سارے پانی کے کنویں بھر جاتے تھے امام راضی کے شاگردوں سے۔ اتنی مقبولیت اللہ نے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کو دی تھی، فقیہ النفس۔ اب اتنی سی بات سمجھیں، تفسیر قرطبی ہے، تفسیر قرطبی کی ابتدا ہے، اور ابتدا میں حضرت کی کلمات ایسے ہیں جیسے حضرت کو غصہ آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ بعض بیوقوف، حضرت نے کسی مجلس میں ایک بات کہی، سورہ فاتحہ میں 1000 مسائل ہیں، سورہ فاتحہ میں 1000 مسائل ہیں، تو کسی نے کہا پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، 1000 مسائل، 7 آیتوں میں 1000 مسائل، بیوقوف بنایا، جس کو مولویوں کام ہی یہ بیوقوف بناتے ہیں، الو بناتے ہیں۔ تو امام راضی نے لکھا ہے تفسیر قرطبی کی ابتدا میں، بعض جاہل حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں تو ایسی زبان سے کہہ دی جاتی ہیں دوسرے پہ روب علمی جھاڑنے کے لیے۔ میں اس سے زیادہ مسائل لکھ سکتا ہوں، لیکن میں اسی پہ اکتفا کروں گا تاکہ ایسے کم علم اور جاہل لوگوں کو پتہ چل جائے کہ علم ایک سمندر ہے، راضی کے پاس اس کا صرف ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ تفسیر قرطبی کی پہلی جلد انہی مسائل بولے 1000 تھے، ان 10,000 مسائل کے اوپر ہے۔ تو یہ امام راضی کا ہم تو جانتے نہیں ہیں آج علم کیا ہوتا ہے۔ امام راضی سے کہا کہ آپ آئیں، کہنا بھائی میں نہیں آتا، چاہے کچھ کر لو میں نہیں آتا۔ حضرت اتنا بڑا، اچھا اس مسجد میں عجیب سسٹم بنایا ہوا ہے، اس مسجد کے اندر سردیوں کا سسٹم ایسا ہے کہ وہاں پہ گرمی لگتی ہے، گرمیوں کا سسٹم ایسا ہے کہ وہاں ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے، اس حساب سے مسجد کی تعمیر کی گئی۔ اللہ اکبر۔ تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے حضرت مسجد ہم نے بڑی شاندار بنائی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے قبلہ رخ میں اختلاف ہو گیا ہے۔ ابھی تو حکمران تھے نا، اس کے قبلہ رخ میں اختلاف ہو گیا، جب تک آپ نہیں آئیں گے تو کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا، مسلمانوں کی نمازیں خراب ہو رہی، آپ تشریف لائیں۔ کہا سازش تو تمہاری گہری معلوم ہوتی ہے، لیکن تم نے اب قبلہ خراب کر دیے تو مجھے آنا پڑے گا۔ امام راضی وہاں کے نکلنے لگے تو کہا حضرت یہاں سے ہرات کا سفر 4.5 مہینے کا ہے، آپ کے شاگرد اتنے دور سے آئے ہوئے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان کے سفر کا بھی انتظام کر دیں، راستے میں پڑھتے ہوئے جائیں گے آپ سے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، روزانہ چند گھنٹے کا درس ہوگا، پھر بقیہ سفر ہوگا، بہت اچھا۔ چنانچہ شاگردوں کو ساتھ لیا، 2.5 مہینے یا 3 مہینے میں ہرات پہنچے۔ جب مسجد میں بیٹھے تو دروس شروع ہوئے، اور بادشاہ نے اپنے سارے مصاحبین وہاں پہ طلباء کی خدمت پہ لگا دیے۔ جناب چلتے گئے تو قریب 1.5 ہفتہ گزرا تو کہاں کون ہے اختلاف کرنے والے، ان کو بلائیں، میرے حساب سے مسجد کا قبلہ بالکل درست ہے، ان کو بلائیے۔ کہا کہ بھئی حضرت جتنے مخالفین تھے نا سارے کہتے ہیں کہ جہاں آپ نے رخ کر کے نماز پڑھی وہاں ہی ہم نے نماز پڑھ لی، اختلاف ختم۔ کہا چلو ٹھیک ہے، آپ ہمارا واپسی کا انتظام کر دیں۔ کہا ٹھیک ہے حضرت۔ اور پھر طلباء سے کہا کل تم لوگ واپس جا رہے ہو، وہی سڑی ہوئی بھنڈی توری کھانی یا گوشت کھانا ہے؟ کہا گوشت کھانا ہے۔ کہا حضرت کو روکو۔ اب طلباء حضرت ہمیں یہاں بہت مزہ آ رہا ہے، حضرت یہاں سے نہ جائے، اب یہاں گرمی نہیں لگتی، حضرت 1 مہینہ 2 مہینہ رک جائیں۔
تو حضرت نے طلباء کی خاطر اس کو بلایا کہ ٹھیک ہے اب ہم یہاں سے نہیں جا رہے، اور حضرت یہیں پر دفن ہے آج بھی ہرات میں، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو دنیا جانتی ہے، لیکن وہ عورت جس نے یہ کام کیا تھا اس کو کون جانتا ہے؟ اس کو تو اللہ جانتے ہیں نا کہ کتنا بڑا کام کر گئی، کہ خیر کہ ہرات کو علوم کا مرکز بنا دیا، کہ ہرات میں باقاعدہ قبرستان ہے، باقاعدہ قبرستان میں جس میں صرف وہ محدثین دفن ہیں جن کا نام محمد ہے، 4000 قبریں، صرف وہ محدثین ہیں جن کا نام محمد ہے، محمد کے ساتھ کچھ اور لفظ نہیں، صرف محمد نام کے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ایسی ایسی عجیب کرامات اور ایسی ایسی عجیب باتیں۔ میری بات تو کچھ رجب کے بارے میں کرنی تھی، کتاب بھی لے کے بیٹھا تھا، تو یہ بات نکل گئی کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دین دیتے ہیں جب انسان ادب کرنا سیکھتا ہے، جب انسان ادب کرتا ہے دین کے لیے، اپنے آپ کو خالص کرتا ہے۔ ایک بات سناتا ہوں، یہ بات تو میں نے بالکل شروع میں کرنی تھی، لیکن بات بڑی اہم ہے، بہت اہم بات ہے۔ میں یہ کہتا ہوں ہماری آج کی بات کا سارا خلاصہ یہی ہے، اور یہی بات ہے کہ جس کو بھی اللہ کے قریب ہونا ہے نا، جس کو بھی اللہ کے قریب ہونا ہے، اس کو دین کی کسی شعبے سے محبت ہو جاتی ہے، اس کو دین کی کسی شعبے سے محبت ہو جاتی ہے، اور یاد رکھنا بقیہ سب شعبوں سے بھی محبت ہوتی ہے۔ ہمارے بزرگوں میں سے ایک عالم دین تھے، یعنی پہلے بزرگ تھے لیکن بعد میں منحرف ہو گئے، ایک عالم دین تھے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، تو ان کے بیانات اور مجالس بڑی کثرت سے ہوا کرتی تھی۔ تو ان کے ایک شاگرد نے کہا کہ حضرت یہ جو علماء کے فضائل ہیں، یہ جو فقہاء کے فضائل ہیں، یہ جو ذکر کے فضائل ہیں، کیا یہ ذکر اور علماء اور یہ سب چیزیں صرف آپ کی حد تک ہیں کہ دوسرے بھی ہیں؟ کہا جی ہاں اور بھی ہیں، صرف ایسے نہیں۔ تو کہنے لگے کہ آپ ہر دوسرے کی نفی کر رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب تو صرف آپ ہیں نا۔ یہ کہا تو انہوں نے بڑی چوٹ لگی، لیکن وہ بہت آگے نکل چکے تھے، ایک جماعت کی شکل بنا چکے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ دین کے سب شعبوں سے کا شوق پیدا ہو جائے، ذکر دین کا شعبہ ہے، اس کا شوق پیدا ہو جائے۔ نہیں جیسے میں ذکر کرتا ہوں یہ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ سارے بھاڑ میں جائے، نہیں یہ غلط ہے۔ اپنے ذکر کے طریقے سے محبت ہو جائے، دوسرے ذکر کے طریقے سر میں دبائی کر کیسے رہا یار، یہ کیسے کر رہے؟ نہیں یہ ہماری بہت بڑی تنگ نظری ہے، اور ہم سمجھتے ہیں ہم ذکر اللہ کر رہے ہیں، وہ ذکر اللہ نہیں کر رہے، ایک رٹ لگائی ہوتی ہے، وہ غلط کر رہے ہوتے ہیں۔ ذکر سے محبت نہیں ہو رہی ہوتی ہے، ایک طریقے سے محبت ہو رہی ہوتی ہے۔ ایسے ہی تمام علماء سے تعلق، تمام علماء سے محبت کا تعلق دل میں محسوس ہو۔ ایسے نہیں کہ بھئی یہ چونکہ ہم اس مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں ہمارے لیے یہ قابل احترام ہے، دوسرا چھوڑے دفعہ نہیں کیا ہے عالم دین۔ میں صرف مثال دے رہا ہوں، میں ایک صرف مثال دے رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک یہی چیز ہے۔ ذکر کے شعبوں سے محبت ہو، مسجدوں سے محبت ہو، قرآن کی تلاوت سے محبت ہو، قرآن کی تلاوت کا شوق ہو، قرآن سمجھنے کا شوق ہو، قرآن سیکھنے کا شوق ہو۔ میں نہیں کہہ رہا سیکھو، شوق ہو۔ ایک وقت میں ایک کام کر سکتے ہیں، ذکر اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، نماز اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، اس کو شوق سے ادا کریں۔ اگر اللہ سے تعلق بنانا چاہتے ہیں ہم لوگ تو کسی ایک چیز میں شوق پیدا کر لیں۔ یہ شوق ظاہری شوق ہوتا ہے، پھر یہ باطنی شوق بن جاتا ہے۔ باطنی شوق سب سے پہلی کیفیت ہوتی ہے سالک کی۔ کیا ہوتی ہے وہ کیفیت یہ ہوتی ہے جیسے بچے کی پیدائش کے 1 سے 1.5 مہینے میں ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے بچے کی کیفیت؟ ماں کی گود میں چپ، باقی سب کے پاس رو رہا ہے، دودھ پیتے ہوئے چپ، دودھ ہٹاؤ تو رونا شروع کر دیتا ہے۔ ایسا ہی سوئے گا تو بس ماں کو چین، جاگے گا تو اب رونا شروع کر دے گا۔ ایسے ہوتا ہے کہ بچے کو کوئی کتنا خوبصورت اٹھا لے لیکن اس کو اپنی کالی ماں ہی چاہیے ہوتی ہے،
اس کو کتنا امیر اور رئیس آدمی اٹھا لے لیکن اس کو اپنا غریب باپ ہی چاہیے ہوتا ہے. ایسے اس کو کہتے ہیں شوق, اس کو کہتے ہیں روحانی شوق. ایسے جب انسان اللہ سے قریب ہونے لگتا ہے تو اس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں شوق. یعنی اس کو ہر چیز میں وہی نظر آتا ہے, ہر عمل میں وہی عمل نظر آتا ہے, ہر خوشبو میں وہی خوشبو نظر آتی ہے جو وہ اللہ کی محسوس کرتا ہے, جو اللہ کی سونگنے کی کوشش کرتا ہے. ہر چیز میں اس کو یہ محسوس ہوتا ہے. اور یہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک انسان اپنے دل کو صاف کر کے ایک چیز کی طرف راغب نہ ہو. اور یہ ضروری ہے. اب دیکھیں نا, صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں گے نا, آپ کو سب میں یہ کیفیت نظر آئے گی. ہر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا قریب ہونے کی کوشش کرتا. ہر ایک میں ایک ابتدائی وقت آیا کہ اس کی نظر میں کوئی دنیا کی سب چیزیں ختم, بس ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں یہ پہلی چیز کہ اپنے دل میں اگر کسی کی نفرت ہے تو نکالیں, کسی سے بغض ہے تو نکالیں. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. محبت بھی اللہ کی وجہ سے کرنی اور نفرت بھی اللہ کی وجہ سے کرنی. مولوی صاحب کا فون آیا, جی یہ مسئلہ. دیکھو مولانا, میں آپ کا نام بھی نہیں جانتا, مجھے نہیں پتا کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں, بہت بڑے مفتی ہیں, لیکن آپ یقین کیجئے مجھے آپ کا نام بھی نہیں پتا. آپ نے بتایا, بات کرتے کرتے میں بھول گیا تھا, کیونکہ میں بس آپ کا نمبر محفوظ نہیں, نہ میری آپ سے پرانی بات. میں جو آپ سے اختلاف کر رہا ہوں, میں صرف آپ سے حدیث کی بنیاد پہ اختلاف کر رہا ہوں. میں جو آپ کے بقول آپ سے لڑائی کر رہا ہوں, میں صرف حدیث کی بنیاد پہ کروں کہ اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے اور آپ کے اس عمل کی وجہ سے اللہ کے نبی کا وہ فرمان ٹوٹ رہا ہے. مجھے آپ سے کوئی نفرت نہیں, مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں, مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں. اختلاف ہے تو اس بنیاد پر ہے. آپ اس کے اوپر وضاحت کر دیں کہ نہیں یہ فلاں کتاب میں لکھا یہ جائز ہے, میں مان لوں گا. یا آپ کہہ دیں کہ میں نے غلط کیا, میں توبہ کروں گا, اعلان بھی کروں گا, کیونکہ آپ کی وجہ سے بہت بڑی چیز پھیلی ہے, آپ کو اعلان کرنا ضروری ہے. تو یہ مطلب اختلاف ہے ہمارا, قادیانیوں سے اختلاف ہے ہمارا, یعنی تشیع سے ہمارا اختلاف ہے, ٹھیک ہے, ہمارا ان سے اختلاف ہے, ہماری ان کے ساتھ نہیں بنتی. لیکن بات یہ ہے اختلاف تو رکھنا ہے, جس سے آپ کا اختلاف, بھائی سے آپ کا اختلاف ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ نے رکھنا ہے, لیکن نفرت نہیں کر سکتے ہم. جس کا حکم شریعت نے دیا ان سے محبت نہیں رکھنی, وہ ہم نہیں کر سکتے. محبت بھی اللہ کے نام کی بنیاد پر, نفرت بھی اللہ کے نام کی بنیاد پر. اور اپنے کسی مسلمان بھائی سے نفرت رکھنے کا تو تصور بھی نہیں رکھنا. اگر ہمارے کسی کے دل میں کسی مسلمان بھائی کے لیے نفرت ہے, قرب الہی نہیں پا سکتا. مردوں میں نہیں ہوتا, خواتین میں ہوتا ہے. نند سے نفرت ہوتی ہے, بھابھی سے نفرت ہوتی ہے, فلانے سے نفرت ہوتی ہے. خواتین کی بات کرو, فلاں سے چڑ ہوتی, نام سنتے چڑو, آگ لگ جاتے, کچا کھا جاؤں اس کو, چھوڑوں میں یہ نہیں. ساس کا نام اس میں آگ لگ جاتی, کانوں سے دھوئیں نکلنا شروع ہو جاتے ہیں, اور ایسا لگتا ہے کہ بس ابھی آگ لگے گی, ابھی آگ لگے گی. تیلی اس کے پاس ہو نا, اس کو آگ لگے گی. اللہ کی محبت میں قریب نہیں ہو سکتا, یقین کرنا. اب ایک بات بتاؤں, پورا مہینہ میں بھی ایک ترتیب بنا رہا تھا لکھنے کی, مجھے اس میں ایک مضمون ملا, فضائل ایام الشتاء, سردی کے فضائل. اتنا طویل مضمون میں پورا نہیں کر سکا, میرا ارادہ ہے میں اس کو کسی موقع پہ بات کروں گا. سردی کے فضائل, اور ایسے عجیب و غریب فضائل انہوں نے بتایا, ایسے عجیب و غریب فضائل بتائے ہوئے کہ سردی میں, اور احادیث ہیں, باقاعدہ روایات ہیں کہ مومن سردی کے اندر راتوں کو جاگتا ہے, دن میں روزہ رکھتا ہے. کہ دن میں روزہ رکھنا آسان ہے سردی کے موسم میں, کہ مزدور آدمی بھی رکھ سکتا ہے, اور رات کے وقت رات لمبی ہوتی ہے تو قیام بھی آسان ہوتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ انسان اتنی ساری عبادات کرے, یہ پورا مہینہ تہجد پڑھے, نہیں پورا سال تہجد پڑھے. مختلف موسم آتے ہیں, تھکاوٹ آتی ہے, آسانی آتی ہے, پریشانی آتی ہے, سفر آتا ہے, پورا سال تہجد قضا نہیں ہے. یقین کرنا یہ آسان ہے, لیکن اپنے دل سے
کسی کی نفرت کو کھرچ کے نکال دینا یہ بہت مشکل ہے. کسی بندے نے سب کے سامنے آپ کو بے عزت کیا، سب کے سامنے آپ کو بے عزت کیا ہے، اس سے کہنا بھئی آپ دعا کرنا اللہ مجھے ہدایت دے، بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام. اور میں نے اپنے اکابرین کو دیکھا یہ مشکل کام ایسے مسکراتے ہوئے کرتے ہیں. کئی حضرات کو دیکھا ایسے مسکراتے ہوئے کرتے ہیں. ایک بہت بڑے عالم ہیں اس وقت، بہت بڑے عالم ہیں، میں ان کا نام نہیں بتاؤں گا، اور ایک پورے ادارے کی بنیاد ہے. اس بنیاد کے 4 افراد ہیں، ان 4 افراد میں ان کا نام، عالمی ادارہ ہے پاکستان کا، پوری اکراس دا گلوب، لاکھوں لوگ ان کے فالوورز ہیں، لاکھوں لوگوں سے ان کے رابطے ہوتے ہیں. یعنی آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ سال کے اندر 4 مہینے وہ سفر پہ رہتے ہیں، اتنے بڑے عالم. کہنے لگے کہ میں حضرت مفتی عبد الرحیم، مجھے خود بتایا انہوں نے واقعہ، مجھے خود بتایا، ابھی ان کی نئی نئی داڑھی نکل رہی تھی اور ابھی ان کا یہ مقام ہے. کہنے لگے کہ میں انگلینڈ میں پڑھتا تھا اور انگلینڈ میں جاب کرتا تھا، ساتھ پڑھتا بھی تھا، اس حساب سے میرا ویزا تھا، ڈالرز میں کماتا تھا. اور ایک اکڑ تھی کہ ہم باہر کے، ہم پاکستان کے نہیں، ہم تو باہر کے ہیں. جو پاکستانی باہر چلے جاتے ہیں یا اس طرح کے، تو ان میں تھوڑی سی اس طرح کی چیز پیدا ہو جاتی ہے. ضروری نہیں کہ وہ برائی ہو، لیکن بعض لوگوں میں ہوتی ہے برائی کی حیثیت سے. یعنی جب میں باہر تھا تو میں آیا اور مجھے مولویوں سے ایک خدا واسطے کا بیر تھا. جس کی داڑھی دیکھتے تو مجھے اس کو دیکھ کر غصہ تھا، دانت پیسنا شروع ہو جاتا تھا. تو کہنے لگے کہ میں نے نماز میں سے نکلا تو میں نے کہا اس ادارے کے بڑے کون ہیں؟ تو مجھے کوئی وہاں پر نا انتظامی اعتبار سے کوئی چیز ایسی نظر آئی. انہوں نے کہا جی وہ سامنے کھڑے ہیں عصا لے کے. تو میں جا کے بیٹھا اور شروع لگے کہ میں نے 35 منٹ بیزتی کی بہترین والی. اور کہنے لگے حضرت نے پورے یکسوئی کے ساتھ میری بات، نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، نہ چہرے پہ کوئی ایسا ملال لایا اور نہ یہ کہ نیچے دیکھ، بلکہ مجھے دیکھتے رہے، محبت سے دیکھتے رہے. اچھا ٹھیک ٹھیک. ایسا نہیں کہ میں غصہ آتا تو کرتا رہتا. اب بڑے بھائی اس کے سامنے تو بول نہیں سکتے نا، تو اب ہاں ٹھیک ہے، اچھا اچھا او اچھا اچھا ہاں یہ غلط ہے. کل جواب دیتے حضور پورے 35 منٹ. تو کہنے لگے کہ 35 منٹ کے بعد جب میری بات مکمل ہوئی، تو بعد ایسی بات مکمل تو ہوتی نہیں ہے، لیکن کہنے میرے پاس وقت ختم ہو گیا تھا، مجھے نکلنا تھا. تو کہنے لگے کہ مجھے استاد صاحب نے کہا کہ بیٹا ہماری بہت بڑی کوتاہی ہے، آپ کے دل میں اتنے شکوے ہیں، اتنے گلے ہیں کہ آپ کو ہماری وجہ سے اتنی تکلیفیں پہنچی ہیں. آپ بس سفر میں جا رہے ہو، دعا کرنا یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں. مجھے نہیں پتا کیسے ٹھیک ہوں گی، اللہ کرے ہم آپ کے شکوے اور گلے دور کر دیں، اور ایک دن آئے گا کہ ہم انشاءاللہ اس کوشش میں ضرور کامیاب ہوں. کہنے لگے میں نے ساری مغلظات بقی تھی، میں نے ساری برائیاں بولی تھی. تو میں نے یہ دیکھا کہ مجھے چوٹ لگی بہت زور کی. میں سوچتا گیا، میرا بند ہو گیا منہ میرا. جب میں گھر پہنچا ہوں تو حالت خراب تھی. لگا میں نے جو انگلینڈ کی فلائٹ تھی میں نے کینسل کرا دیا، اور فرمانے لگے کہ میں خود آیا استاد صاحب کے پاس، اور میں نے کہا مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو بہت برا کہا، مجھے بتائیں میں کچھ کر سکتا ہوں آپ کی، کہ آپ ہمارے پاس پڑھ سکتے ہیں، ہمارے ایڈمیشن ہو رہے ہیں، آپ یہاں پڑھ سکتے ہیں. داخلہ لیا، داخلے کو دوسرا سال تھا جب میری ان سے ملاقات ہوئی، اور آج ان کا اتنا بڑا نام ہے، اتنا بڑا نام ہے. کیا ہے کہ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف کے ساتھ انسان نفرت نہ رکھے، مقابلے بازی پر نہ اترے، دوسرے کے لیے محبت کے جذبات رکھے. جب محبت کے جذبات ہوں گے، دوسرے کا احساس ہوگا تو اللہ تعالیٰ چیز ڈالتے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسان اپنا دل صاف رکھے. مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، لیکن جب دل صاف کرتا ہے، جب اللہ کا تعلق ملتا ہے، اس سے پہلے نہیں ملتا، ہرگز نہیں ملتا. دوسرے علماء کو جج کر رہے ہیں، مولوی صاحب ٹھیک کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، دوسروں کو جج کریے بھائی یہ کس لیے کر رہا، اسی وجہ سے کیا ہوگا. میں جانتا ہوں ان لوگوں کے اندر کو، اندر کو پڑا ہوا میں نے، یہ اس کی شکل دیکھو نا ایسی بن رہی، اس کی فلان. مردوں میں بھی ہوتا ہے، خواتین میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے. تو جب تک دل صاف نہیں ہوتے، تعلق مع اللہ میں وہ مضبوطی، تعلق مع اللہ ہر بندے کا ہے،
آہستہ آہستہ انسان اس میں مضبوطی لے کے آتا، کوشش کرتا ہے. اس کوشش کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ انسان اپنے اوپر دھن سوار کر لے. جب دھن سوار ہوگی تو چیزیں ہوں. اللہ سمجھنے کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین.